بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد نعیم عظیمی عرض کر رہا ہوں۔ آج کا موضوع ہے دلبر کا آشیانہ، ناول گل بقولی کا راز۔ فردوس حسین سبززاروں سے بھرپور سرسبز و شاداب اور خوشحال ملک تھا۔ مرکزی شہر کے بیچوں بیچ ایک ندی رواں تھی جس کا پانی سیکل آئینے کی مانند صاف و شفاف تھا۔ ندی کے دائیں کنارے حکام شہر کے محلات تھے، سب ایک سے بڑھ کر ایک، اور بائیں جانب عام شہریوں کے چھوٹے بڑے گھر بنے تھے۔ ان گھروں کی قطار میں ندی کے بالکل ساتھ ایک بہت سرسبز باغ تھا جو دلبر کا آشیانہ کہلاتا تھا۔ یہ نام بڑا پرکشش تھا۔ تجسس کے مارے شہزادے باغ میں داخل ہو گئے اور تمام ساتھیوں اور لشکر کے اہلکاروں کو باغ کے باہر ٹھہرنے کا حکم دے دیا۔ چند قدم چلے تو باغ کے درمیان میں ایک شاندار محل دیکھا جس کی مین انٹرنس کے ساتھ ایک بڑا سا نقارہ نصب تھا۔ نقارے پر ضرب لگانے کے لیے چوب بھی آویزاں تھی۔ باغ کے پہرے دار ملازموں نے شہزادوں کا استقبال کیا۔ پتہ چلا کہ یہ محل ان کی مالکن دلبر خاتون کا ہے جو ایک نہایت حسین و جمیل اور ذہین و فطین لڑکی ہے۔ ان ملازموں نے مزید بتایا کہ دلبر خاتون کے والدین بہت امیر و کبیر اور تجارت پیشہ تھے۔ ان کا سامان تجارت دور دراز بحری جہازوں میں جاتا تھا۔ ہر طرح کے مال و اسباب کی ریل پیل تھی اور سب ٹھاٹ باٹ سے زندگی بسر کرتے تھے۔ شہزادوں نے پوچھا، یہ نقارہ کس لیے آویزاں ہے؟ ملازم کہنے لگے، اللہ نے ہماری مالکن کو سب کچھ دیا ہے، کسی شے کی کمی نہیں ہے، وہ بس چوسر کا شوق رکھتی ہیں، اور یہ نقارہ اسی لیے نصب ہے کہ دور دراز سے چوسر کھیل کے ماہر کھلاڑی آتے ہیں اور نقارے پر ضرب لگاتے ہیں۔ نقارہ بجانا ٹورنامنٹ میں حصہ لینے کا اعلان ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ کھلاڑی کے پاس بہت مال و دولت ہو، ورنہ ایک بازی کھیلنے کی اجازت بھی نہیں ملے گی۔ مہمان جو ہی نقارہ بجاتا ہے تو ہم اسے اندر لے جاتے ہیں اور مالکن سے ملوا دیتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ دنیا کے کونے کونے سے بڑے شاطر کھلاڑی آئے مگر آج تک کوئی ہماری مالکن کو ہرا نہیں سکا۔ شہزادوں نے ایسی حسینہ کے بارے میں پہلے کبھی کہیں سنا نہ دیکھا، اس لیے قدرتاً تعجب ہوا کہ ایسا کون ہے جس نے آج تک ہار کا ذائقہ نہیں چکھا۔ ہار جیت تو زندگی کے ساتھ ہے۔ عورت ہو یا مرد، عموماً ذہانت کے ساتھ حسن اور حسن کے ساتھ ذہانت کم کم دکھائی دیتی ہے، مگر غور کریں تو ذہانت بذات خود ایک حسن ہے۔ حسن اور ذہانت دونوں رب العالمین کی نعمتیں ہیں جو دلبر خاتون کو عطا ہوئی۔ والدین کی لاڈلی اور اکلوتی بیٹی تھی۔ دونوں جب تک زندہ تھے سمجھاتے رہے کہ بیٹی گھر بسا لو، تمہارے گھر کی بہاریں دیکھ کر ہمارے دل کو راحت ملے، مگر دلبر کی سمجھ میں بات نہ آئی۔ وہ صاف کہتی، آج تک کسی مرد کی وجاہت یا دانشمندی نے مجھے متاثر نہیں کیا، اور جس میں یہ خوبیاں نہ ہوں دلبر اس سے شادی کیسے کر سکتی ہے؟ خدا داد حسن اور ذہانت سے اس نے ایسا جال بچھایا کہ عوام تو عوام، حکومتی عہدیدار اور امیر و کبیر رئیس طبقے کے افراد تک اس سے جیت نہ سکے۔ چوسر گوٹیوں سے کھیلا جانے والا ہزاروں سال پرانا گیم ہے جس کا بورڈ بڑے چلیپا یا پلس کے نشان کی مانند ہوتا ہے۔ اس میں 4 رنگوں کی کل 16 گوٹیاں ہوتی ہیں۔ پانسے یا ڈائس کی جگہ 6 یا 7 کوڑیاں سیپیاں استعمال ہوتی ہیں۔ جس طرح ایک سکے میں اکھر مورت ہیڈ اور ٹیل ہوتی ہے، کوڑی کو زمین پر پھینکنے سے اس کا منہ اوپر آتا ہے یا نیچے رہتا ہے۔ جتنی کوڑیوں کے منہ اوپر آتے ہیں اس کے الگ الگ نمبر متعین ہوتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ اسکور جو ایک مرتبہ میں آ سکتا ہے وہ 25 تک ہے۔ اس بنا پر اس کھیل کو پچیسی بھی کہتے ہیں۔ اسکور کے مطابق گوٹیوں کو بورڈ پر حرکت دی جاتی ہے۔ اتر پردیش فتح پور سیکری کے محلات میں
ایوان خاص کے جنوب میں رنگین بلاک سے بنا بہت بڑا چوسر بورڈ کھلے میدان میں ہے۔ میدان تقریباً 220 فٹ طویل اور 150 فٹ چوڑا ہے۔ وسط میں اونچا پلیٹ فارم ہے جہاں کرسیوں پر بیٹھ کر پانسے پھینکے جاتے تھے۔ اسے پچیسی کوٹ کہتے ہیں۔ پچیسی کوٹ مغل شہنشاہ جلال الدین اکبر نے 1572 میں تعمیر کرایا تھا۔ کوٹ میں گوٹیوں کی جگہ محل کی خادمائیں الگ الگ رنگوں کا لباس پہن کر بیٹھتی تھیں۔ میدان کے ساتھ بادشاہ سلامت، مہمانوں اور بیگمات کی نشستگاہ تھی اور سب زندہ چوسر کا تماشا دیکھتے تھے۔ موجودہ زمانے میں لوڈو کا گیم دراصل چوسر کی ایک شکل ہے۔ یہاں پنچ محل بھی ہے جو ایک بہت شاندار 5 منزلہ عمارت ہے۔ پنچ محل بیگمات کے لیے نظارہ کرنے کی ایک تفریحی سیرگاہ ریکریشنل واچ ٹاور تھی۔